بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدھی رات کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے حیرانگی سے موبائل پر وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس وقت کون آ گیا؟ یہی سوچتے ہوئے میں دروازے کے قریب گیا اور بلند آواز میں پوچھا، کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، دروازہ کھولو بیٹا۔ یہ آواز کچھ جانی پہچانی سی تھی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا میرے منہ سے بلند چیخ نکل گئی، کیونکہ دروازے کے باہر تو آدھی رات کا وقت تھا، ہر طرف ہو کا عالم تھا، ساری دنیا خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ میں بھی اپنے بستر میں دبکا ہوا تھا کہ اچانک مجھے دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ میں حیران رہ گیا کہ رات کے اس پہر کون آ گیا، خدا خیر کرے۔ دل میں سوچتے ہوئے میں نے موبائل اٹھا کر اس پر وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ پاؤں میں جوتا پہن کر میں باہر کے دروازے کی طرف گیا۔ رات کے اندھیرے اور آدھی رات کی اس دستک نے میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا کر دیا تھا۔ میں 35-40 سال کا ایک شادی شدہ شخص تھا، مگر اس کے باوجود مجھے ڈر لگنے لگا، یہی سوچ کر کہ نہ جانے اس وقت دروازے پر کون ہوگا۔ جیسے ہی میں دروازے کے قریب آیا، دروازہ کھولنے سے قبل میں نے بلند آواز میں پوچھا، کون ہے باہر؟ تو آواز سنائی دی، دروازہ کھولو بیٹا۔ یہ آواز کچھ جانی پہچانی سی تھی، جیسے کوئی بزرگ شخصیت ہو۔ کچھ سوچتے ہوئے میں نے دروازہ کھولا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ خوف سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور ٹانگیں کانپ رہی تھیں، کیونکہ دروازے کے بیچوں بیچ میرے والد کھڑے تھے۔ میرے حلق سے بلند آواز میں ایک چیخ برآمد ہوئی اور میں دروازہ کھلا چھوڑ کر پیچھے کی طرف بھاگا۔ بھاگتے قدموں سے میں نے صحن عبور کیا اور اپنے کمرے میں اس قدر تیز رفتاری سے داخل ہوا کہ میں زمیں بوس ہو گیا۔ یہ شور کی آواز سن کر میرے بیوی اور بچے جاگ چکے تھے۔ میری بیوی جلدی سے بستر سے نیچے اتری اور اس نے آگے بڑھ کر کمرے کی لائٹ آن کی۔ مجھے یوں دروازے میں نیچے گرا دیکھ کر وہ حواس باختہ ہو گئی اور بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی۔ مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر نیچے سے اٹھاتے ہوئے کہنے لگی، کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے؟ میں نے باہر کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کہا، وہ باہر کے دروازے پر۔ وہ کہنے لگی، کون ہے باہر کے دروازے پر؟ خدا خیر کرے، کہیں گھر میں کوئی چور تو نہیں گھس آیا؟ میں نے کہا، نہیں سمینا، میری بات غور سے سنو، باہر کے دروازے پر ابا کھڑے ہیں۔ میرے منہ سے یہ جملہ سننے کے بعد میری بیوی سمینا میری طرف حیرت اور پریشانی سے دیکھنے لگی۔ مجھے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے وہ کہنے لگی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ابا کو اس دنیا سے گئے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ باہر کے دروازے پر ابا ہیں؟ رکیے، میں دروازہ بند کر کے آتی ہوں۔ میں اپنی بیوی کو آواز دے کر روکتا رہ گیا، مگر وہ کمرے سے نکل گئی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے باہر کی طرف دیکھتا رہا۔ کچھ لمحوں بعد میری بیوی لوٹی اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کمال ہے، باہر تو کوئی بھی نہیں ہے اور آپ نے یوں ہی واویلا مچا رکھا ہے، سب کی نیند بھی خراب کر دی۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے بیڈ کے دوسری جانب آ کر لیٹ گئی اور بچوں کو بھی ساتھ لٹا لیا۔ میں یوں ہی بیڈ پر ہکا بکا رہ گیا اور سوچنے لگا کہ ابھی کچھ دیر پہلے میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہ حقیقت تھی، افسانہ تھا یا پھر خواب تھا؟ میں نے ابا کو دروازے میں دیکھا تھا، انہوں نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تھا، اسی لیے تو میں انہیں دیکھ کر ڈر گیا تھا، کیونکہ میرے والد کی وفات کو کم از کم 10 سال ہو چکے تھے۔ تو پھر ابا میرے گھر کے دروازے پر کیوں آئے تھے؟ کمرے کی لائٹ بند تھی۔ کچھ دیر بعد کمرے میں میری بیوی کے خراٹے گونج رہے تھے۔ میری بیوی اور بچے سکون کی نیند دوبارہ سو چکے تھے، مگر میری آنکھوں سے تو جیسے نیند روٹھ چکی تھی۔ تمام رات میں نے چھت کو گھورتے ہوئے گزار دی۔ میں بری طرح شش و پنج کا شکار تھا اور سوچ رہا تھا کہ آخر میرے والد میرے گھر کے دروازے پر کیوں آئے تھے۔ صبح حسب معمول اٹھنے کے بعد میں اپنے کام پر روانہ ہو چکا تھا، مگر یہ بات میرے دل و دماغ سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں شش و پنج کا شکار بھی تھا اور خوفزدہ بھی تھا۔ دھیرے دھیرے وقت یوں ہی گزرتا رہا اور تقریباً 10-15 دن کے بعد میرے ذہن سے یہ بات محو ہو گئی۔ کچھ دن بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا۔ ہر طرف رمضان کی رونقیں اور برکتیں بکھری ہوئی تھیں۔ سحر و افطار کا دسترخوان سجنے لگا۔ خاص طور پر بچے تو بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ رمضان کے دوران پہلا جمعہ آیا تو اس دن جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد میں دوپہر میں آرام کرنے کی غرض سے کچھ دیر آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ اسی دوران میری بیوی کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی، ناصر آپ سو رہے ہیں کیا؟ میں نے کہا، نہیں ابھی تو جاگ رہا ہوں، مگر ارادہ یہی ہے کہ کچھ دیر آنکھ لگ جائے۔ وہ کہنے لگی، جمعۃ المبارک کا دن ہے، اچھا ہوتا اگر آپ قبرستان چلے جاتے، اماں ابا کی قبر پر فاتحہ خوانی بھی کراتے اور قبروں کی حالت بھی دیکھ لیتے، اگر کچھ درستگی کی ضرورت ہو تو وہ مرمت وغیرہ بھی کروا دیتے۔
اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ ابھی میرا ارادہ تھا کہ میں کچھ دیر آرام کروں، مگر اب بیوی کی بات سننے کے بعد مجھے انکار کرنا بھی مناسب نہیں لگا، لہٰذا نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنی جگہ سے اٹھا اور کہا چلو ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں قبرستان، اچھا ہوا تم نے یاد کروا دیا۔ یہ کہتے ہوئے پہلے میں نے واش روم کا رخ کیا، وضو کرتے ہوئے باہر نکل آیا اور قبرستان کا رخ کیا۔ گاؤں کا یہ قبرستان گاؤں کے وسط میں واقع تھا، جہاں سے چاروں طرف سے ہی لوگوں کو قبرستان آنے جانے کے لیے آسانی رہتی تھی۔ مختلف طرح کی سوچوں میں الجھے ہوئے میں قبرستان پہنچ چکا تھا۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی، قبرستان خالی تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ مبارک ہے اور یہاں قبرستان میں کوئی بھی نہیں ہے، یا پھر میں ہی دوپہر کے وقت آ گیا ہوں، ہو سکتا ہے لوگ صبح کے وقت چکر لگا گئے ہوں۔ ارد گرد دیکھا تو مجھے گورکن بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے اپنے دل میں سوچا کہ شاید روزہ ہوگا، اس لیے آرام کر رہا ہوگا اندر۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں قبروں کے درمیان میں سے جگہ بناتے ہوئے اپنے والد کی قبر کی طرف جانے لگا۔ قبروں کے درمیان سے چلتے ہوئے جب میں والد کی قبر کے نزدیک پہنچنے ہی والا تھا تو میں نے کچھ دور سے ہی اپنے والد کی قبر کی طرف دیکھا تو میرے قدم جہاں تھے وہیں ساکت ہو گئے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے قدم زمین نے جکڑ لیے ہوں۔ میرے والد باہر قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کفن لپیٹا ہوا تھا اور وہ قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میری ان پر نظر پڑی اور ان کی مجھ پر نظر پڑی، انہوں نے ہاتھ بلند کیا اور میری طرف دیکھنے لگے۔ ان کے چہرے پر افسردگی اور یاسیت پھیلی ہوئی تھی۔ چہرے کی طرف دیکھ کر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ابھی رو دیں گے، اور میرے بڑھتے قدم تو رک چکے تھے۔ خوف نے میرے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں ہی سلب کر لی تھیں۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ قدم آگے بڑھاؤں یا پیچھے۔ چند لمحوں بعد جب میں کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو میں نے جلدی سے رخ موڑا اور قبرستان سے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ دوڑتے ہوئے میں پیچھے اپنے ابا کی قبر کی طرف بھی دیکھ رہا تھا۔ مجھے وہاں سے جاتا ہوا دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے اور میری طرف ہاتھ بڑھا کر کچھ کہنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر میں اس قدر خوفزدہ تھا کہ میں قبرستان میں 1 منٹ بھی نہیں رکا اور دوڑ لگاتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ رستے میں مجھے گاؤں کے کئی لوگ ملے جو حیرانگی سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ کئی لوگوں نے تو مجھے روک کر پوچھنے کی کوشش بھی کی کہ کیا ہوا، سب خیریت ہے، اس طرح دوڑ کیوں لگائی ہوئی ہے، کیا تم نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہے؟ مگر میں نے کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ میں جلد از جلد اپنے گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ گھر پہنچا تو دیکھا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے شکر کا سانس لیا اور تیز قدموں سے اپنے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ میرے دونوں بیٹے صحن میں کھیلنے میں مشغول تھے اور بیوی کچن میں تھی۔ میں نے کسی کی طرف دیکھے بغیر کمرے میں جا کر دم لیا اور بستر پر گر گیا۔ میرا سانس بری طرح پھول چکا تھا۔ میری بیوی کو جیسے ہی میری آمد کی خبر ہوئی وہ جلدی سے کچن میں کام چھوڑ کر کمرے میں چلی آئی اور حیران پریشان نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا بات ہے، آپ تو قبرستان گئے تھے نا، کیا ہوا، سب خیریت تو ہے نا؟ میں بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنے سانس کو ہموار کرنے کے بعد میں نے کہا، سمینہ، اس رات میں نے تمہیں بتایا کہ دروازے پر ابا تھے تو تم نے میری بات کا یقین نہیں کیا، لیکن آج جب میں قبرستان گیا تو جانتی ہو کیا ہوا؟ میری بیوی میری طرف منتظر نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی، کیا ہوا؟ میں نے کہا، تم یقین نہیں کرو گی۔ وہ اصرار کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ بتائیے تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا، جیسے ہی میں قبرستان میں داخل ہوا اور ابا کی قبر کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہوں، ابا اپنی قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ میری بات سن کر سمینہ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا، کہنے لگی، اللہ خیر کرے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں تو کہتی ہوں امام صاحب سے رابطہ کیجئے، ان کو ساری بات بتائیے، ہو سکتا ہے وہ کوئی حل بتائیں۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں نے کہا، سمینہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر کیا میری بات پر کوئی یقین کرے گا؟ جس طرح تم نے پہلی دفعہ میری بات سننے کے بعد کہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہ ہو کہ میری بات سننے والے مجھے ہی پاگل کہیں۔ میری بیوی نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، نہیں نہیں، امام صاحب ایسا بالکل نہیں کہیں گے، وہ بہت ہی جہاں دیدہ انسان ہیں، آپ ایک بار جائیے تو صحیح، مجھے پوری امید ہے کہ وہ آپ کی اس معاملے میں بہتر طور پر رہنمائی کر سکیں گے۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے، عصر کے بعد میں امام صاحب سے اس معاملے پر بات کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ میری بیوی واپس کچن میں جا چکی تھی اور میں خاموشی سے بستر پر لیٹ گیا، مگر میں بری طرح سے الجھ چکا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ گتھی کس طرح سلجھے گی۔ میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا تھا،
مگر اب تو میں بے چینی کا شکار ہو چکا تھا۔ اسی طرح بستر پر لیٹے ہوئے مختلف طرح کی سوچوں میں الجھے ہوئے عصر کا وقت ہو گیا۔ فضا میں عصر کی اذان کی آوازیں بلند ہونے لگیں تو میں اپنی جگہ سے اٹھا اور بجھے ہوئے قدموں کے ساتھ مسجد کی طرف جانے لگا۔ میں مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ مسجد ابھی خالی تھی، اکا دکا لوگ ہی مسجد میں تھے۔ میں نے کلائی پر باندھی گھڑی میں وقت دیکھا تو اندازہ ہوا کہ میں وقت سے کچھ دیر پہلے آ گیا ہوں، لہٰذا میں چپ چاپ مسجد کے ایک گوشے کی طرف چلا گیا اور وہاں سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ مسجد میں مجھے خاموشی سے بیٹھے ہوئے 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ مؤذن نے تکبیر کہہ دی اور اس کے بعد مسجد میں لوگوں کی بڑی تعداد داخل ہونا شروع ہو گئی۔ عموماً مسجد میں ایسا رش دیکھنے کو نہیں ملتا تھا۔ یہ رمضان کی رونقیں ہی تھیں۔ صف بندی ہو چکی تھی، میں بھی کھڑا ہوا اور صف میں شامل ہو گیا۔ نماز ادا کی، دعا مانگی اپنے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اور ایک بار پھر مسجد کے خاموش گوشے میں جا کر بیٹھ گیا، کیونکہ مجھے اب نمازیوں کے مسجد سے چلے جانے کا انتظار تھا۔ میرا خیال تھا کہ جب تمام نمازی چلے جائیں گے، امام صاحب مسجد میں اکیلے ہوں گے، تبھی میں ان سے اس بارے میں کچھ بات کر سکوں گا۔ اور پھر آہستہ آہستہ کر کے مسجد خالی ہونے لگی۔ تمام لوگ جا چکے تھے۔ سب سے آخر میں امام صاحب کرسی کا سہارا لیتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہونے لگے تو میں تیز قدموں سے ان کی طرف بڑھا اور سلام عرض کرتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے پاس بیٹھتے ہوئے وہ سمجھ چکے تھے کہ مجھے ان سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، لہٰذا وہ بھی اٹھتے اٹھتے بیٹھ چکے تھے۔ میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی انہوں نے مسکرا کر میرے سلام کا جواب دیا اور کہنے لگے، کہو میاں کیسے ہو، رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا، ایک الجھن میں گرفتار ہوں، آپ کے پاس مشورے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ میری بات سن کر امام صاحب کے چہرے پر تفکر کی لکیریں پھیل گئیں۔ کہنے لگے، ہاں کہو میاں کیا بات ہے، خدا خیر کرے، سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے کہا یوں تو خیریت ہی ہے امام صاحب، مگر چند دن سے میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آ رہا ہے۔ میں نے پریشان کن لہجے میں کہا تو امام صاحب کہنے لگے، کیسا واقعہ، کیا ہوا ہے، کچھ بتاؤ۔ میں نے کہا امام صاحب، میرے والد صاحب کو اس دنیا سے گئے ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں، مگر چند دن پہلے آدھی رات کے وقت میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے میرے والد صاحب کھڑے تھے۔ میں ان کی طرف دیکھ کر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا اور اندر کی طرف بھاگ گیا۔ اور پھر اب جب رمضان شروع ہوا ہے تو جمعۃ المبارک کے دن میں نے قبرستان کا رخ کیا، اس نیت سے کہ اپنے والد کی قبر پر جاؤں، فاتحہ خوانی کروں۔ مگر جیسے ہی میں قبر کے قریب پہنچا تو یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میرے والد صاحب تو قبر کے اوپر بیٹھے تھے، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر پریشانی کے آثار تھے، اور وہ میری طرف ہاتھ بڑھا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، یوں جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں، مگر یہ منظر دیکھنے کی مجھ میں تاب ہی نہیں تھی، لہٰذا میں الٹے قدموں وہاں سے بھاگ آیا۔ اب میں پریشان ہوں کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، آپ ہی کچھ کہیے، میری سمجھ سے تو باہر ہے۔ میری بات سن کر امام صاحب حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے، بات تو واقعی پریشانی کی ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو 10 سال پہلے اس دنیا سے جا چکا ہے، وہ آخر کیا چاہتا ہے جو اب وہ 10 سال بعد تمہارے دروازے تک آنے لگ گیا ہے۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے امام صاحب کہنے لگے، یہ بتاؤ بیٹا، اپنے والد کے لیے کیا کرتے ہو تم؟ امام صاحب کا یہ سوال سن کر میں نے حیرت سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، وہ تو وفات پا چکے ہیں، میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں اب؟ امام صاحب نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، والدین دنیا سے چلے جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہو؟ امام صاحب کا یہ سوال سن کر میں نے شرمندگی سے سر جھکا دیا اور کہا، نہیں، جب میرے والدین اس دنیا سے گئے تھے تب شروع میں دعا کیا کرتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی یاد کم ہونے لگی تو میری دعاؤں میں ان کا تذکرہ بھی کم ہو گیا۔ امام صاحب نے دوسرا سوال کرتے ہوئے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ اپنے والدین کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہو؟ میں نے کہا، نہیں، میں نے کبھی والدین کے لیے صدقہ خیرات نہیں کیا۔ امام صاحب کہنے لگے، اس کے علاوہ کوئی ایسا نیک کام جو تم اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہو؟ میرے چہرے پر شرمندگی کے اثرات پھیل چکے تھے۔ میں نے کہا، نہیں امام صاحب، ایسا تو میں کوئی کام نہیں کرتا، میں بس اپنے معمول کے کام کرتا ہوں، وہی روٹین کی زندگی گزارتا ہوں، کام پر جاتا ہوں، شام کو واپس آ جاتا ہوں، 5 وقت کی نماز بھی بمشکل ادا کر پاتا ہوں، کبھی کبھی تو وہ بھی رہ جاتی ہے، اس کے علاوہ تو میں کچھ نہیں کرتا۔
इमाम साहब ने अफसोस से सर हिलाते हुए कहा, सुनो बेटा, हमारे दीन इस्लाम में औलाद को वालिदैन के लिए सदका जारिया कहा गया है। जानते हो इसकी वजह क्या है? सदका जारिया का मतलब है जारी रहने वाला सदका, यानी अगर वालिदैन दुनिया से चले भी जाते हैं उनके बाद भी ये सदका जारी रहता है। ये सदका किस सूरत में जारी रह सकता है? जब औलाद कोई नेक काम करती है, अपने वालिदैन के लिए दुआ करती है, अपने वालिदैन की कब्र पर फातिह ख़्वानी के लिए आती है, अपने वालिदैन के नाम का सदका खैरात करती है, तो औलाद के ये नेक आमाल उनके वालिदैन के लिए सदका जारिया बन जाते हैं। तुम्हें एक और बात बताऊं कि जब भी दुनिया पर औलाद कोई नेक अमल करती है तो वहाँ माँ बाप फ़ख्र महसूस करते हैं, बल्कि महफिल में उनका जिक्र किया जाता है कि आज फलां शख्स के बेटे ने उसके लिए ये नेक काम किया। माँ बाप का सर फ़ख्र से बुलंद होता है। मगर जिन लोगों के बच्चे कुछ भी नहीं करते वो मायूस हो जाते हैं। जानते हो, मुर्दे इंतज़ार करते हैं, ख़ासतौर पर वालिदैन, कि उनके बच्चे उनके लिए कुछ करें, क्योंकि वो अब एक मुर्दा वजूद हैं। वो अब खुद अपने लिए कोई अमाल नहीं कमा सकते। उन्होंने जितने भी नेक अमाल दुनिया में करने थे वो करके जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद माँ बाप की कब्रें दुनिया में मौजूद अपनी नेक औलाद की बदौलत ठंडी रहती हैं, कुशादा रहती हैं, क्योंकि औलाद के नेक अमाल का सवाब वालिदैन को भी मिलता है। तो मेरा तुम्हारे लिए यही मशवरा है कि अपने वालिदैन के लिए सदका खैरात करो, उनकी कब्र पर फातिहा ख़्वानी करो और उनको कलाम पाक पढ़कर बख्शा करो, ताकि अल्लाह ताला उनकी कब्रों को जन्नत का एक बाग बनाए रखे। मुझे उम्मीद है कि इस तरह तुम्हारे वालिद अपनी कब्र में सुकून पाएंगे और वो दोबारा कभी भी तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे। शायद वो तुम्हें इस बात का एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो तुम्हारे इंतज़ार में हैं। उनका ये इंतज़ार ख़त्म करो और अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनो। इमाम साहब की ये बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे। मैं अपनी जगह पर गुंग बैठा था और आज मेरी आंखें खुल गई थीं। उस दिन मैं मस्जिद से बाहर निकला एक अज़्म के साथ कि बेशक मेरे वालिदैन अब इस दुनिया से जा चुके हैं, मगर मैं उन्हें भूलूंगा नहीं। मैं उन्हें अपनी दुआओं में, अपने नेक अमाल में और अपने सदकात खैरात में याद रखूँगा। नाज़रीन, मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ और वाक़या सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।